نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ پارہ نمبر 30 سورہ عبسہ رکوع 1 آیت نمبر 5 تا 16۔ اما من استغنى فانت له تصدى، یعنی جو شخص آپ سے اور آپ کے دین سے استغنا اختیار کرتے ہیں، بے رخی اختیار کرتے ہیں، بے پرواہی برت رہا ہے، آپ اس کے تو درپے ہے کہ کسی طرح یہ مسلمان ہو جائے، مشرف بے ایمان ہو جائے، بے اسلام ہو جائے، ہدایت کے راہ پر گامزن ہو جائے، حالانکہ یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان نہ ہو تو پھر بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، جدوجہد پر، دعوت پر، تبلیغ پر مکلف ہے تو انبیاء علیہ السلام بھی، امتیں بھی، لیکن ہدایت پر مکلف نہیں ہے۔ امت انبیاء علیہ السلام اور اس کے امت تبلیغ پر، دعوت پر مکلف ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ باقی جو شخص واما من جاءک یسعی، جو شخص دوڑتا ہوا طلب علم دین کے لیے آیا ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے، لہذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اس پر واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ مسلمانوں کے تعلیم، اصلاح، تربیت کر کے ان کو پکا مسلمان بنانا، قوی مسلمان بنانا، یہ غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، زیادہ اہم ہے اور مقدم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، ان آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادی لغزش پر اطلاع ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اجتہاد کا منشا تو یہ تھا کہ یہ امر تو متیقن ہے، ثابت ہے کہ اہم کام اور اہم کلام کو مقدم کرنا چاہیے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے اشدیت کو موجب اہمیت سمجھا۔ جیسا کہ دو بیمار ہے، ایک سیریس بیمار ہے ہیضے کا، دل کا، اور دوسرا زکام ہے یا معمولی بخار ہے، تو ہیضہ کے مریض یا دل کے مریض کا علاج وہ مقدم ہوتا ہے، کیونکہ وہ خطرناک ہے، موجب موت ہے، موجب ہلاکت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا، اور اللہ رب العالمین کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ مرض کی شدت اس وقت موجب اہمیت ہوتی ہے کہ جب دونوں مریض طالب علاج ہو۔ اگر مرض شدید والا علاج کا طالب نہیں ہے، وہ علاج چاہتا نہیں ہے، وہ معالج کا مخالف ہے، وہ علاج کا مخالف ہے، تو پھر مقدم وہ ہوگا جو طالب علاج ہے۔ اگرچہ مرض اس کا کمزور ہے، خفیف ہے، لیکن جو مریض علاج چاہتا نہیں ہے، معالج کے علاج کو رد کرتا ہے، تو پھر ایسے بدبختوں کا علاج پھر کیسے ممکن ہوگا؟ کلا انہا تذکرہ، ایسا ہرگز مت کیجیے۔ قرآن کریم نصیحت ہے، وعظ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمہ اس کی تبلیغ ہے۔ اب جس کا جی چاہے قبول کرے، اور جو قبول کرتے نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی قسم کی ضرر نہیں ہوگی۔ دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ، قرآن کریم ایسے صحیفوں میں ثبت ہے جو عند اللہ مکرم ہے، معزز ہے،
پسندیدہ بھی ہے، مقبول بھی ہے، رفیع المکان بھی ہے۔ اور مطہرہ سے مراد یہ ہے کہ جنابت والے لوگ، حیض نفاس والی عورتیں، بے وضو لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اور پھر فرمایا کہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، سفرہ بفتحتین، سافرہ کی جمع بھی ہو سکتی ہے جس کا معنی کاتب، جس کا معنی ہے لکھنے والا۔ اور اس معنی اور مفہوم کے اعتبار سے سفرہ سے مراد کاتبین ہے یا انبیاء علیہم السلام ہے، وحی لکھنے والے حضرات ہے۔ یا لفظ سفرہ سفیر کی جمع ہے، سفیر اور قاصد۔ اس صورت میں سفرہ سے مراد انبیاء علیہم السلام ہے، فرشتے ہے، وحی کی کتابت کرنے والے صحابہ کرام مراد ہوں گے، اور علماء امت بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ علماء کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان سفراء ہے، یہ قاصد ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اور وہ قرات میں بھی ماہر ہو تو سفرۃ کرام بررہ کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص ماہر نہیں ہے مگر تکلف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ قرات کی درستگی کرتا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ رواہ الشیخان عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غیر ماہر کو دو اجر ملتے ہیں، ایک قراءت قرآن کا اور دوسرا مشقت اٹھانے کا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماہر فی القرآن کو بے شمار اجر ملیں گے، قذافی تفسیر مظہری۔ اما من استغنا، اما من استغنا، لیکن وہ شخص جو پرواہی نہیں کرتا، من استغنا بے پرواہی کرتا ہے، فأنت له تصدى، تو آپ اس کی جانب توجہ دیتے ہیں، وما علیک، اور نہیں ہے آپ پر کوئی الزام، اللہ یزکا، کہ وہ پاکیزگی اختیار نہیں کرتا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، لیکن وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وہ یخشیٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، تو آپ ان سے تغافل کرتے ہیں، تلہا تغافل کرتے، کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ تو قرآن ہے، نصیحت ہے، فمن شاء، آپس جو کوئی چاہے، ذکرہ، اس کو یاد کر لے، فی صحف مکرمۃ، وہ عزت والے صحیفوں میں ہے، مرفوعۃ، بلند مرتبے والے، مطہرۃ، پاکے، بأیدی سفرۃ، ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے، کرام، جو بڑے محترم ہے، بررۃ، نیک ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔